ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے سے پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کتنے خوبصورت اشعار، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ کفر دیاں فیکٹریاں، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، انہوں نے مخاطب کر کے آکھ رہا، پوچھے کوئی فتویٰ فروشان وطن سے، پوچھے کوئی فتویٰ فروشان وطن سے، خدمت دین کا کوئی کام بھی کیا ہے۔ پوچھے کوئی فتویٰ فروشان وطن سے، خدمت دین کا کوئی کام بھی کیا ہے۔ پل بھر میں بنا ڈالا مسلمان کو کافر، تو نے کسی کافر کو مسلمان بھی کیا ہے۔ ڈنکا حیدر کی فتح کا بجتا ہی رہے گا، داغ سینوں میں ماتم کا سجتا ہی رہے گا۔ تنویر سے یہ سن لے یزیدان عشر نو، تا حشر نعرہ حیدر کا لگتا ہی رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بنا لا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرنا لا اللہ، اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لواونا لا اللہ،
اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے ہی نبیاں دے سلطان دا واسطے ہی کربل دے مہمان دا واسطے ہی امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اسا گناہ گارانو اپنے وارث پاک دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا اے عزاداری سید الشہداء 1443 ہجری دا عشرہ محرم الحرام اور آج اس کی پہلی مجلس، میرا مولا اپنی عظمت دا واسطہ ہی اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام دے ذریعے سن وقت دے امام دی معرفت نصیب فرما۔ شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم علیہ السلام دا قرب نصیب فرما۔ الہی ہر قدم تے اپنے وارث پاک دی حمایت نصیب فرما۔ اس عزاداری نو اور پوری دنیا دی عزاداری نو میرا مولا ظہور امام علیہ السلام وچ تاجیل دا سبب ٹھہرا۔ میرا مالک خالق بانیان عشرہ دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما۔ دربار امام حسین علیہ السلام وچ جتنے مریض موجود ہیں، جتنے بیمار موجود ہیں، جتنے علیل موجود ہیں، الہی اپنی شان دا واسطہ ہی دنوں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو شفا دی غرض لے کے آئے الہی انہن بھی صحت کلی عطا فرما۔ جو اولاد واسطے اولاد نرینہ واسطے آئے باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے صدقے میرا مالک خالق نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ جو مقروض آئے خزانے امام رضا علیہ السلام چوں وسیع تر رزق عطا فرما۔ میرا مالک خالق ایام عذابت ہر ماتمی دی حفاظت فرما، ہر عزادار دی حفاظت فرما، ہر مسجد و بارگاہ دی حفاظت فرما۔ میرا مالک سادے ماتمی جلوساں دی حفاظت فرما، انہاں محافظاں دی حفاظت فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عزت دا واسطہ ہی محمد والے محمد دا واسطہ ہی اشا گناہ گاراں دیاں دعاواں اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ دے صدقے دعاواں مستجاب فرما۔ سارے شرکت کرنا جس مقام تک میری آواز جا رہی ہے، میرا مولا اس سال جس سال دا پہلا دن نے موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما، 14 دی زیارت نصیب فرما۔ وہ لوگ جڑے پچھلے سال عشرہ محرم الحرام اور عزاداری ساڑھے نالن لیکن آج جو ساڑھے درمیان موجود نہیں ہیں، بالخصوص باو سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال آلے جڑے اس مقام تے پچھلا پورا عشرہ انہاں توڑی خدمت کی تھی ذکر دے حوالے نال، اور توڑے ویڑیاں چو مرہوم جڑے آئی توڑے ساڑھے درمیان موجود نہیں رہے،
میرا اللہ انہوں سید الشہداء دا قرب نصیب فرما، انہوں کربلا مولا دی عزاداری نصیب فرما، امام حسین علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما، حق دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما، ظالم اور ظلم تو پناہ عطا فرما، دین دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، مالک اپنا قرب نصیب فرما، اپنے مقرب ترین بندیاں دا قرب نصیب فرما، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا الرحم الراحمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی جزاک اللہ۔ دورائے دے بہترین اجر وسط ایک صلوات عظمت سیدات با آواز بلند تلاوت فرما، اللہم صلی علی محمد وآل۔ بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑی صلوات محمد وآل محمد تے اونچے آواز نال ہدیہ فرما، صلی علی محمد۔ تو اڈے اپنے کن سماعت گواہ ہو جاوے اونچی صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو دا گا، شکر ادا کرنا چاہنا جویں بزرگاں نے اپنے اشعار اللہ دا شکر ادا کیتا، تو میں نثر اس کریم دا شکر ادا کرنا چاہنا کہ جس اللہ نے تن اور میں گناہگار نوں زندگی ایک دفعہ پھر امام حسین علیہ السلام دا محرم نصیب کی۔ ہے نا شکر علی بات؟ نصیب اسے دائی بلندے جس دے نصیب حسین بلند، اور اے جوانوں یہ بڑی مقدر دی بات ہے۔ کئی لوگ تو ساڑھے نال پچھلے سال محرم وچ موجود ہیں، لیکن موت نے پیچھے ہی روک لے۔ تو خوش قسمت انہوں لوگ جنہاں زندگی ایک بار پھر امام حسین علیہ السلام دا سنگ ساتھ رشتہ محبت اور ذکر نصیب ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام دی فتح دا اعلان ہے، امام حسین علیہ السلام دی بلندی دا اعلان ہے، یزیدیت تے حسینیت دی فتح دا اعلان ہے۔ اور یاد رکھنا جوانوں، قربانیاں ایویں نہیں دیتیاں گئیاں، اللہ نے جس سسٹم نو انسان واسطے منتخب کیتا اس سسٹم دا نام اسلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نو سمجھنا ہے یا آئمہ علیہ السلام چو کسے دی بھی ذات نو سمجھنا ہے تو اسلام نو سمجھو، اور اگر اسلام نو سمجھنا ہے تو 14 دی عزت نو سمجھو۔ یاد رکھنا جیڑا سسٹم جس دا نام اسلام ہے، جس نو مسلمان واسطے لازمہ قرار دیتا گیا ہے، جس دی 4 دیواری دے اندر انسان سانس لے رہی ہے اور سانس لین والا مسلمان دے نام نال جانے جا رہی ہے، اسلام
اس بلندی دا نام ہے اسلام، اس عظمت دا نام ہے جس دے ضامن دا نام حسین۔ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے۔ میرے بھائیوں ذہن وچ رکھنا، اسلام اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام ادیاناں چوں، تمام دیناں وچوں پسندیدہ دین دین اسلام۔ دیکھو سب تو پہلی بات جستجو کی ہے انسان منزل کیڑی پسند کردا ہے، بقا دی منزل پسند کر رہے ہے یا فنا دی منزل پسند کر رہے ہے؟ جدو انسان دی جستجو واضح ہو سی کہ انسان بقا چاہ رہے ہے یا انسان فنا چاہ رہے ہے، اگر وہ بقا دا متلاشی ہے، بقا دا طرفدار ہے، تو پھر اسلام نو سمجھنا پوسی۔ کلمہ پڑھن نال انسان قانونی مسلمان تو ہو سکتا ہے۔ کسی نے سوال کر دیتا تسی کون ہو؟ جی میں مسلمان ہوں۔ ثابت کرو جی تسی مسلمان ہو۔ جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ثابت ہو گیا۔ لیکن یاد رکھائے جدوں اپنے ایمان نو ثابت کرنا پوسی تا علی ولی اللہ دا سہارا لینا چاہیے۔ اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے۔ جوانو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی یہ سنا کے اس لسٹ تے شامل ہو گئے، لیکن اگر اسلام دی عظمت نو ویکھنا ہے کہ اسلام دی عظمت کی ہے، اسلام دا انسان دی زندگی وچ رول کیے، اسلام انسان نو سپورٹ کیتو کر دے، تو تھوڑا گہرائی چاہنا پوسی، اسلام دے قرب چاہنا پوسی۔ اسلام مانا سلامتی، جس دے کسے بھی عمل وچ شر نہ ہووے ان اسلام آکھ دے۔ جس دے جت سمجھ آوے نال نہ لانا انشاءاللہ۔ میں کوئی داد نہیں آکھ رہا، داد والیاں گلیں ہی نہیں، بات سنن آ لیے، سمجھن آ لیے۔ جو داد دی بات آسی انشاءاللہ داد بھی ہو سی۔ اسلام انسان دی اگر زندگی تے اثر انداز نہیں ویکو، اسلام بنیادی طور تے حقوق، اسلام میں اللہ نے حقوق متعارف کروائے، سب دے حقوق اللہ نے اسلام میں رکھے۔ اللہ نے اگر گنن لگ جاؤ تو اشرا حقوق تے گزر جاسی۔ ماں دا حق رکھیا، ماں باپ دا حق تے انج رکھیا کہ خالق نے فرمایا اف تک نہ کرے آئے۔ جس نے من لیا، جس نے اسلام جیڑا ماں باپ دا گستاخ ہے، جیڑا ماں باپ دا نافرمان ہے، ان کی پتہ حسین کس معراج دا نا ہے۔ غور نہیں کر رہے جواب؟ جس دی تربیت ادب ہی نہیں آیا، جس نو بڑے اور چھوٹے دی پہچان، اور اسلام دے حقوق ہیں۔ باپ دے حقوق ہیں، جگہ نہیں ہے، باپ آ گیا ہے تو بیٹے نو چاہیے اٹھ کے باپ دا استقبال کرے، اپنی جگہ چھوڑے، باپ نو دے وے، باپ نو بان دا موقع دے وے۔ اگر ہور بان دی جا نہیں تو آپ پیو دے نال کھلو جاوے، باپ دی تعظیم کرے، سر تسلیم خم کرے۔ اسلام حقوق، بیوی دے حقوق ہیں، بچیاں دے حقوق ہیں۔ تو اللہ نے اسلام دے ذریعے حقوقاں دا تعارف کروایا، اور یہ پھر اس کریم دی ونڈے کے حقوق پہنچان واسطے اس انہاں دا انتخاب کیتا جڑے سچے آئیں۔ اللہ تمہاری زندگی دراز فرماوے، محمد والے ترازی ہو گئے۔ اللہ نے جس امانت دا نام اسلام ہے، جواب سسٹم نو سمجھو نا کہ کتنا خوبصورت سسٹم ہے اسلام دا، کہ
کیوں سر کٹ کٹ کے نیزیاں تے چڑھ جاندے نے اسلام واسطے؟ سوچن دی بات ہے یا نہیں؟ کیوں جوانیاں قربان کر دیتیاں جاندیاں لا الہ الا اللہ تے؟ آج دے جوان نو اگر خیال نہیں آ رہا، اگر وہ اسلام دی تعلیمات تو دور ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ میرا اس تے سوال ہے۔ ورنہ اسلام تو اس لطف دا نا ہے جتھے شبیہ پیغمبر جیسی جوانی نو ہی اسلام دے نا تو قربان کر دیتا جاتا۔ اگر کسی کو طاقت ہے اور طاقت دے غرور اور نشے وچ اگر وہ قرب اسلام وچ نہیں آ رہا یا تعلیمات اسلام تے عمل نہیں کر رہا تو اس نو ویکھنا چاہیے کہ کربلا وچ ایک ایسا شاہ سوار کھلوتا ہے جن زمانہ ابو الفضل لباس سمجھ رہے ہو جو میں بات کر رہے ہیں جوانوں؟ بات میری پہنچ رہی ہے تواڈے تک؟ اس سسٹم نو سمجھو۔ حیدری مولا تو نصیحت عطا فرماوے تمام مریضاں الہی حیا لیا۔ سسٹم سمجھو، جدو عشق ہو جائے گا نا، نماز روزہ حج زکات دھی بہن دا یا یہ باتاں کرن دی لوڑ ہی نہ پوسی۔ جدو سسٹم دی سمجھ آ گئی بھی اسلام ہے کیا، جدو اسلام دی معرفت لے کے انسان مسلے تے کھڑا ہویا، پھر صرف جسم مسلے تے نہ ہو سی، روح بھی مسلے تے ہی ہو سی۔ اور جدو معرفت نہ ہوئے تو پھر خشوع و خضوع بڑا مشکل ہو جاندہ ہے۔ تو اسی بنیاد تے تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا کہ پوری دنیا میں لبیک یا حسین لبیک یا حسین بندہ شیعہ نہیں بھی تا ہے، وہ بھی احترام ہے۔ محرم الحرام دا سلسلہ شروع ہو چکے ہے، ٹی وی چینل اگر شیعہ دے نہیں بھی تو تاں بھی وہ لبیک یا حسین دیا پوسٹاں لا رہے ہیں۔ بیداری نظر آ رہی ہے، پوری دنیا نے یکدم ایک چند چڑھے آئے تے زمانے نے کروٹ بدل لئی ہے۔ ہائے ہائے حسین نہیں بولے میرے نال جوانو، کروٹ لئی ہے یا نہیں؟ ایک پل جو نیگیٹیو آئی وہ پوزیٹیو ہو گیا تو پورا ماحول بدل گیا ہے، گھر دا ماحول بدل گیا ہے، انسان دے سون اٹھن دا ماحول بدل گیا ہے۔ تو یہ کیویں ہویا ہے؟ اسلام دی چار دیواری وچ ہویا ہے، کسے محنت کیتی ہے، اللہ چنے ہی ہوئے اسلام پہنچاون واسطے جنہاں دے تے شک نہ کیتا جاوے۔ جزاک اللہ، زندہ باد حالیہ نے چکوال۔ اللہ نے حیدری بڑیاں قیمتی باتاں نیاز حسین مجمع نال مخاطب نہیں ہاں، قوم نال مخاطب ہاں، جوانوں نال لے کے جانا۔ اس سے دل دی داد ہے، اس سے روح دی داد ہے، اس سے ضمیر دی داد ہے۔ پھر بڑا ظاہری نامی بولیا، زبان ظاہری طور تک اگر حرکت نہ بھی کیتی روح مطمئن ہو جائے گا۔ تو اسلام میں اللہ نے حقوق دا تعارف کروایا، حقوق دسے گئے، پوری توجہ چاہتا، حتیٰ کہ سائل تک دے حقوق دسے گئے۔ سوالی رزق تیرا ہے، دولت خود کمائیے۔ اسلام اتنا پاورفل اور اتنا رحم دل اور اتنا شفیق اور اتنا عظیم اور اتنا شفاف مذہب اسلام کہ اسلام آخر مال تیرا ہے، لیکن چونکہ سائل نے سوال کر دیتا ہے تو بر بنیاد سوال مال تیرا ہے لیکن حصہ اگلے دا بھی ہے۔ سسٹم زکاة خمسن بنیادی طور سے سمجھ نہیں آ رہی نا، اسی اپنے فائدے تو دور ہو رہے ہیں۔ صاحب ثروت بندہ اگر خمس نہیں دے رہا، اس نو پتہ ہی نہیں بھئی سجدہ دا حق ادا کریے تے مال کتنا ہی پاک ہو جاندہ ہے۔ زکاة اگر 40واں حصہ سالانہ آمدنی دا اگر حقدار تک پہنچایا جاوے تو او کتنا راضی ہو جاندہ ہے، معاشرے وچ کتنی
کتنی اچھی تبدیلی آ جاندی ہے تو سان اصل وچ پتہ ہی نہیں، اسی اپنے فائدے تو ہی آگاہ نہیں ہاں۔ آگاہی واسطے اسا کوشش نہیں کیتی، ممبر تے موضوع نہیں بنایا کہ نہیں سنن والے خاموش نہ ہو جان، مجمع چپ نہ ہو جاوے تے بندے نہ آکھنا ذاکر صاحب مولوی صاحب فیل ہو گئے، تو اسی قوم نو فیل برداشت کر سکنے ہاں۔ اپنی ذاتی خواہش نو اسی فیل برداشت، تو ان چیزوں چو ایک لمحے واسطے باہر آؤ جوانو۔ دیکھو اسلام دے اندر ہر معاشرے نے عورت دی تذلیل کی تھی، الحمدللہ سارا مجمع متوجہ، اور جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے بڑی عظیم بات قوم دے حوالے کرن جا رہے ہیں، ہر معاشرے نے عورت دی تذلیل کی تھی۔ ایک ایسا عصر گزرے جوانوں، ایک ایسا دور گزرے کہ جس دے گھر بیٹی پیدا ہو جاوے ہاں، ہائے 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 ہائے، زندہ بیٹی نو ماں تو جدا کر کے تو زندہ بیٹی نو لوگ درگور کر دیندے ہیں، دفن کر دینا زندہ بیٹی نو۔ بندیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے آ کے خود اقرار کیتا ہے، اور کلی رحمت دیاں اکھاں وسیعن کہ کس بے دردی دے نال تو اپنی بیٹی نو اور بیٹی دی قبر بنا رہے، اور بیٹی باپ دا پسینہ صاف کر رہی ہے۔ ایسا دور گزرے ہے، ایسا وقت گزرے ہے جوانوں، اگر اسلام نو نہیں سمجھو گے تو دھی دی عزت دا پتہ کیویں چل سی، باپ دی قدر دا پتہ، اگر حقوق ہی ادا نہ کرو گے، حقوق العباد ادا نہ کرو گے، حقوق اللہ اگر ادا نہ کرو گے تو اسلام دی بہار کیویں لٹ سکدے ہو؟ ایویں نہیں نعرہ لگ جاندا نعرہ رسالت تے ایویں پوری دنیا دے لا تعداد مسلمان ایویں یا رسول اللہ نہیں آکھدے۔ آؤ ایک رائٹر دا، عیسائی رائٹر دا ذرا ایک جملہ سننا کہ اس کی لکھیائی سرکار دو عالم دی 63 سالہ زندگی، 63 سالاں وچ کی کم کیتا ہے۔ کوئی ایپ نہیں ہے، کوئی فیس بک نہیں ہے، کوئی انسٹاگرام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، حق کے اور سچے اور دل چس دا امرے پہنچامن واسطے ایک عیسائی رائٹر نے لکھیا، حسنین کے نانا نے، سارے شرکت کرنا مسلمان بھائیو، حسنین کے نانا نے اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ اے میری قوم دی آواز ہے، انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے۔ لوٹ کر کھانے والے، فرق ویکھو، فرق کتنے لوٹ کے کھانے چے تے پھر سالانہ حلال کمائی دا حساب کر کے 40واں حصہ اللہ دے نا تے خیرات کرنے کتنا فرق ہے، کتنا تزکیہ نفس، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تزکیہ نفس واسطے کی عمل کیتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ اور جوانوں سمجھ آوے تو پھر بولی آئے، ایسا کردار پیش کر دیا حسنین کے نانا نے کہ متکبر سجدہ کرنے لگے۔ سجدہ وہی کرے گا جڑا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو تسلیم کرے گا۔ اللہ دی بارگاہ وچ وہ جھکسی، اس دے قرب وچ وہی انسان آسی جڑا انہاں تسلیم کرسی۔ اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، تیسرا جملہ اس دا، لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے، متکبر سجدہ کرنے لگے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے۔
بھائی جس چار دیواری اور جس عظیم چھت جس دا نام اسلام ہے، جس وچ بہ کے تسی سا لے رہے ہو، اس نو اللہ نے عدل دے معیار تے اس نو ڈیزائن کیتا گیا ہے، اس نو کردار دی عظیم فصیل تے اس نو روشن کیتا گیا ہے، سچیاں دے منہ چ اس دین دا تعارف کروایا گیا ہے۔ اچھا ہن انتخاب ویکھنا اس کریم دا کہ کم کیسا ہوئے، جیسا کم ہوئے ویسا اس دے انتخاب تے کروڑا سلام ہیں۔ انتخاب کیسے ذرا غور کرنا، یاد رکھا ہے اسلام نے جتنا عورت نو محفوظ کیتا ہے، اسلام نے جتنی عورت نو رسپیکٹ دیتی ہے، اسلامی معاشرے نے جتنی عورت دی تعظیم اور حرمت بیان کیتی ہے، اتنی کسے معاشرے نے نہیں کیتی۔ دنیا نے عورت دی تذلیل کیتی ہے، عورت نو تماشا بنایا، آلہ کار بنایا، ہر برائی ہر فحاشی دے اندر عورت نو آلہ کار بنایا۔ روڈاں تے بھی اگر کوئی بورڈ لگے ہوندے تے اس دے اوتے بھی آلہ کار عورتاں بنایا جا رہے ہوندے، کسے اپنا سودا ویچنا ہوئے تے نال تصویر عورت دی معاشرہ لیندا ہے۔ غور کرنا جوانوں، لیکن جو رسپیکٹ اسلام نے عورت نو دیتی، جو عزت اسلام نے عورت نو دیتی، وہ کسے بھی معاشرے نے سوائے اسلام دے نہیں دیتی۔ مثلا ماں دی عزت ویکھ لو، دنیا تے ہے تاں اولاد واسطے برکت، اور صرف اسلام جیندی دا مول نہیں پایا، اگر دنیا تو ٹر گئی ہے تاں اولاد واسطے برکت۔ اولاد بے فیض نکلی، ماں دی قبر بھلا دیتی، حضور فرمائے کوئی گل نہیں، زمین تے لکیر مار سمجھ میری ماں دی قبر ہے۔ اسلام دی بلندیاں جوانوں، جو دھی دا حق اسلام نے دیتا، جائیداد وچ حصہ رکھیا، بہن دا حصہ رکھیا، کس معاشرے نے رکھیا؟ آؤ ہن پہلا جملہ آکھنا چاہنا جوانوں، اور انشاءاللہ اگر میری بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ آؤ ذرا سارے رل کے ویکھیے کہ اللہ نے عورتاں دے حقوق متعارف کروا کے، ماں دا، بیوی دا، بیٹی دا، ہمشیرہ دا، بہن دا، ساریاں دے حقوق متعارف کروا کے، آؤ اللہ نے کیڑا سونا انتخاب کیتا ہے محمد دے وہڑے وچ۔ وہ جس اسلام وچ مسلمان ذرا علیحدہ بہ کے سوچتا سی، اسی پاگل نہیں جو اسی معصومہ دیاں تسبیحاں ودے پڑھ دیاں، اسی پاگل نہیں ہاں، اسلام اور عقل دی بنیاد اتے اسی مجبور ہاں، اور ساڈا شرف ہے جو سانی ناندی معرفت نصیب ہوئی ہے۔ جس اسلام میں عام عورت دا اے مقام ہوئے، اس سے سیدۃ النساء العالمین دا مقام کیا ہوئے گا؟ نہیں غور کیتا تسا جوانوں؟ جس معاشرے دے اندر عام عورت دا اتنا احترام ہے، اتنی عزت ہے عام نساء دی، اور اس معاشرے جڑی سیدۃ النساء ہوئے، اللہم صلی اللہ، جتھے اللہ نے عورت نو اتنے حقوق اور عزت عطا کی تھی کہ اللہ نے اس نو پردے چ محفوظ کیتا، اتھے اللہ جس نو سیدہ بنایا ہے، سردار بنایا ہے، صرف ایک قبیلے دی سردار بنایا، سیدۃ نساء العالمین، عالمین دیاں عورتاں دی سردار۔ شرف سیدہ ہے دختر نبی ہونا، لیکن فضائل اللہ ایسے عطا کیتے، شرف سیدہ ہے ہمسر علی ابن ابی طالب ہونا۔ جوانوں اگر میری بات پہنچ رہی ہے، شرف سیدہ ہے مادر حسنین ہونا، لیکن اللہ بطول نو اس ویڑے چ معیار تے نازل کیتا ہے، معیار تے رکھے۔ مثلا معیار کی میں رکھے چونکہ سیدۃ النساء العالمین آئی، اگر کل نو کوئی اور سامنے کھڑی ہو کے آکھ دیں دی تسی اور میں اس فضیلت وچ برابر ہاں، تو پھر ملکہ لتاج تو اس معیار تے پورا نہ آیا،
تو اللہ نے فیصلہ اور انتظام کی کیتا اگر بیٹی رحمت ہے تو اللہ کسے عام باپ تے رحمت نہیں بنائی، اس باپ تے رحمت بنائیے جن رحمت للعالمین بنا کے بھیجے. اور اگر شوہر دے ادھے ایمان دی بیوی وارث ہے، نصف ایمان ہے، تو اللہ نے پاک سیدہ دا معراج کی رکھیا اس دا نصف ایمان ہے جڑا آپ کلے ایمان ہے. غور کر رہے ہو جوان؟ اور یاد رکھنا ہر ماں دے قدمہ ہیٹھ جنت ہے، ہر ماں دے پیراں ہیٹھ جنت ہے. قلب حسین وڑائی صاحب ایک بڑے ادبی شخصیت گجرات شادی آل دے علاقے دیان مرحوم ہو گئے، مولا درجات بلند فرماوے. انہیں کتاب لکھی عورت، اس دے پہلے حاشیے چ انہیں ایک بڑا سونا جملہ لکھیا. انہوں نے لکھیا عورت، چونکہ عورت ماں ہے، انہوں نے لکھیا عورت کے قدموں میں جوتی نہ بھی ہو تو جنت ضرور ہوتی ہے. گھبراتا نہیں رہے میری گفتگو تو جوانو؟ حیدری اگر ان کل اٹھ کے اگر کوئی بی بی آکھ دے وے سیدہ دے قدمہ اٹھ بھی جنت تو ساڑھے قدمہ اٹھ بھی جنت. یاد رکھا ہے اللہ عام جنت سیدہ دے قدمہ اٹھ نہیں رکھی. میں دارین قربان کر دے ماں تیری میری ہر کسے دی جنت حسین دے قدمہ ویچے. یاد رکھا ہے جڑے دو جہان دی جنت اپنے قدمہ ہیٹ رکھن انہاں حسنین آدین تے جڑی جنت دے سرداراں دی جنت پیرا ہیٹ رکھن فاطمہ تو زہرا آدین. اور معرفت سیدہ سلام اللہ علیہا صرف تسبیح دی معرفت، تسبیح سیدہ دی معرفت انسان شمار نہیں کر سکتا. کم از کم جیڑا کچھ قربچ نہیں آ سکے اور تسبیح سیدہ نماز دے بعد قضا نہ کرے واجب نماز دے بعد، جس دی صرف تسبیح مومن واسطے جنت دی ضامن ہوئے. تساں تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ دے بارے حدیثیں یقیناً تساں پڑھے آؤ سی کہ انسان واجب نماز دے بعد پاک سیدہ دی تسبیح نو تلاوت کرے اور اس تو پہلے کہ اپنے پیروں نو پھیلاوے جتھے سلام کیتا اسے مقام تو تسبیح سیدہ نو اگر وہ پڑھ دے اور اگر وہ بیٹھے تو کھلون تو پہلے جنت واجب ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اور مومن واسطے بھی آکھیا گیا کہ انسان سخت دل ہو جاندہ ہے، آنکھیں چانسو نہیں آ رہا، دل نرم نہیں ہوندا، تسبیح سیدہ دی تلاوت کرو، وظیفہ بنا لو تسبیح سیدہ. اساں منیا اپنی ضرورت واسطے اسی کدوں انہاں نینا دے معراج تے ویکھیا، کدوں انہاں نینا دی بلندی تے ویکھیا. آؤ میں ایک حدیث تو سناواں، اور حدیث سناواں اس امام علیہ السلام دی جس نے تیرے میرے اعمال چیک کرنے، جس دی فقہ تے عمل پیرا ہاں اس سے صاحب فقہ نے تیرے میرے اعمال چیک کرنے. چھٹے امام علیہ السلام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نے کی فرمایا ویکھنا بلندی، ویکھنا عظمت، ویکھنا پاک سیدہ دی بلندی کیا ہے، عظمت کیا ہے، حسین دی اماں دا شان کیا ہے. اسی تا اپنی ضرورت نو منیا، جیڑا بیٹا عطا کر دے وے او ہادی، جیڑا رقبہ عطا کر دے وے او وارث، جیڑا قید چھڑا دے وے او مرشد. ذرا انہاں دے معراج تے ویکھ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں. سارے غور کرنا. کسے پوچھیا مولا وضاحت فرماؤ تواڈی جدہ دی عظمت کیا ہے، سیدہ دی شان کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا معرفت سیدہ کا معراج یہ ہے کہ میری جدہ کی معرفت پر ہی زمین اور آسمان کی گردش ہے.
ہائے 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 ہائے. آسمانہ دی وسعت اگر گلیکسی دی وسعت تواڈے سامنے ہے تو صادق امام فرما رہے ہیں زمین اور آسمان کی وسعت معرفت سیدات، جس بی بی دی معرفت اتنی ضروری، جس دی پہچان اتنی ضروری کہ زمین و آسمان دی گردش جس دی معرفت تے قائم ہوئے اس نو اسلام دی نگاہ وچ بطول آکھ دے. کدی بھی اپنیاں بیٹیاں نو اور اپنے گھراں نو اسی بہتر ماحول بالکل نہیں دے سکتے جب تک سیرت سیدہ کونین نو نہ اپنایا جائے گا. آن والا زمانہ بڑا مشکل زمانہ ہے، بلکہ اسی اس زمانے چ پہنچ گئے ہیں جس زمانے تو نبی پناہ منگ دے گئے، انبیاء پناہ منگ دے گئے، اور اپنی امتاں نو اس زمانے دیاں مثالاں دے کے ڈریندے رہے انبیاء. اسی اس زمانے دے وچ نہیں بچ سکتے جب تک تعلیمات محمد و اہل بیت محمد عمل پیرا نہیں ہوں گے. دشمن منہ کھول چکا ہے. شکر ادا کرو اگر تواڈے حصے وچ عزاداری امام حسین علیہ السلام آئی ہے. میں آدھا خدا دا شکر ادا کرو اگر تواڈے دل وچ انہاں دی محبت موجود ہے، انہاں دی معرفت. کتنا شکر ادا کرو تو اس دا شکر ادا ہوئے کہ اللہ نے ساڈا شمار اپنے محبوب دی امت وچ رکھ کے ساڈا شمار علی ابن ابی طالب دے شیعاں وچ رکھیا. جس دی معرفت زمین و آسمان دی گردش، اس بی بی دے مقام نو سمجھنا ہے تو قرب محمد و اہل بیت محمد چاہو. دنیا دیاں عارضی تسکینہ نو چھوڑ کے حق دی تسکین دی جستجو پیدا کرو جوانو. اس سیدہ دے نظام نو سمجھو جس سیدہ نے زندگی دیاں آخری راتاں وچ ساری رات اپنے شیعاں واسطے دعا کیتی ہے. ایویں تو نہیں تسی سارے چل کے، ایویں تو نہیں امام بارگاہ آ گئے تو ان کسے بلایا ہے، تسی کسے دے دعوت نامے تے آئے ہو. آؤ میں ایک پاک سیدہ دا پیغام ہے میں تواڈے سارے تائیں پہنچا دے اور تسی اگلیاں تائیں پہنچا دے آئے. دارین قربان کراں ایڈا پیار ہے بنت رسول نو اپنے شیعاں نال. جدو آخری سال لے رہی آئی رو رو کے پیا دی یا علی قائم تک آمن آلے میرے ہر پتر نو پیغام دے آئے. ہر دور دے شیعاں نو اکھے آئے تو ان محمد دی دھی سلام پیش کر دیئے. اللہ تواڈی آہ قبول فرمائے. سائیں تو ان بھلے ہی نہیں کسی امام حسین علیہ السلام زیر خنجر تو ان نہیں بھلے. ایویں تھوڑی ہو جاندہ ہے جس دور چ انسان کو اپنی ذات واسطے وقت نہیں ہے، اس دور دے اندر انسان جھوک در جھوک لوگ پوچھ دے ودن مجلس کیڑی جاتے، مظلوم دی مجلس کیڑی جاتے، جلوس کیڑی جاتے، زیارت کیڑی جاتے. سائیں نہیں تو ان بھلے تساں لبیک یا حسین آج نہیں روزے الست تساں لبیک آکھے. فرمایا ہر شیعہ نو امام حسن علیہ السلام دی میں ایک روایت پڑھیے ضرور تو آج تک پہنچانا چاہنا میرے جوانوں، اور ضرور قبول کرنا اور اس شان ویکھنا. اور یہ روایت پڑھ کے نا جگر کمب گئے میرا. حسن امیر فرمیندن کوئی اپنے شیعاں نال ایڈا پیار آئی میری ماں نو زندگی دیاں آخری راتاں چ بھاویں جو زخمی آئی ساری رات بے کے قیامت تک آون والے ہر شیعہ دا نام لے کے دعا کر دے. سبحان اللہ. او میں دارین قربان کر دے. عملی مظاہرہ جب تک ان ہستیاں دے نال اپنے آپ نو مربوط نہیں کرو گے جوانو اتنی دیر تک تجھے اسلام دا معراج اور اسلام دے لطف تو آشنا نہیں ہو سکتے کہ اسلام کتنا بڑا لطف ہے جس واسطے بے دریگ سر کٹا دیتے جاندے، جس واسطے ٹکڑے ٹکڑے. اے آکھنا بڑا سوکھ ہے، تھوڑی جی خراش لگ جاوے نا، تھوڑا جی چھری دا کٹ لگ جاوے تو کتنی اذیت ہوندی ہے. خدا تو ہر اذیتوں محفوظ رکھے.
تو ٹکڑے ٹکڑے کروا دینا اپنے، اور لباں چسی نہ کرنا، اپنے میں کھلو کے ذکر علی ابن ابی طالب کر لینا بڑا ہی سوکھا، دشمن دے وچ دشمناں دے شہر وچ کھلو کے علی حق دا نعرہ لانا اور پھر اسے نعرے تے ہی جان قربان کر دینی، یہ بڑا مشکل ہے۔ اور یہ شیعہ نے ثابت کیتا ہے ہر دور وچ، ہر مصیبت ہر مشکل نو سینے تے لے آئے، اپنی خواہشات دا قتل کیتا ہے، اپنی خواہشات تے قدم رکھے ہے۔ محمد و اہل بیت محمد دی بارگاہ اسی تو صرف اذان تے لبیک نہیں پہ آکھ سکتے نا، اگلی منزل تو بڑی دور دی گل ہے، صرف اذان تے لبیک نہیں ہو رہی ساڈے کولوں۔ ذرا ویکھو تو صحیح جوانوں، ان ہستیاں نو لوگاں نے ماریا کیوں ہے؟ کیوں ماریا ہے نبی دی دھی نو؟ ہر سال اشرے دی پہلی مجلس وچ پاک سیدات دے دکھ پڑھدا اور جواناں واسطے پڑھدا، اور اس واسطے پڑھدا جدو کل تیاری دی مجلس وچ میں پڑھا علی دیاں دھیاں روندیاں وطن تو ٹریاں، کسے تعجب نہ ہوئے، شیعہ جوان سمجھ آوے جنہ مار روائی آئی۔ واہ بھائی واہ، آج مدینے چون علی دیاں دھیاں نو لوایا۔ آج بھی عالم جنت البقیع آج بھی جاؤ، 1 گھنٹہ کھل دیے فجر تو بعد، لوگ میری مجلس سے بیٹھے ہو سن، شیعہ سنی بھائی جڑے سعودیہ چو ہو کے آئے ہو سن یا روزگار دے سلسلے چن، میں دارین قربان کراں 1 گھنٹہ فجر دے بعد اور 1 گھنٹہ ظہر دے بعد۔ پہلے تو سارے تو پہلے دھمکایا جاندہ ہے ظاہرین نو، پہلے سوٹیاں والے لوگ پہلے داخل ہوندے، انہاں دے اپنے جڑے انہاں دے شرطن سپاہیوں داخل ہوندے، اور ظاہرین دے اگوں سٹکاں لے کے سوٹیاں لے کے گزر دن، بت بھی بندے روندن، ہاتھ نمی ذریعہ حل کر سگن، تڑپ دے ضرور ہیں۔ چودھری صاحبان نے، سارے بانیان نے اعبار صاحبان لوایا ہے، کیوں لوایا ہے؟ بھئی یہ تھے ازاداراں آکے بانا ہے، کسی نو دھوپ نہ لگے، تسی تھوڑی دیر واسطے آکے بانا ہے تے صاحبان لگے، 1400 سال گزر گئے، پترانو نار رلا کے دھوپ تے ستی ہوئی ہے۔ کوئی سنے تا قبر چو بڑی آواز آن دی ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔ بسم اللہ کرا بابے دے بعد جتنا عرصہ اساں کی ولایت دی اساں لڑائی لڑنی ہے تے کی اساں حمایت کرنی ہے، ولایت دی حمایت پوچھنی ہے ہی نا تا بنت رسول تو پوچھ، علی دا تحفظ کر دیاں علی ولی اللہ دا تحفظ بڑا سوکھا ہے، بڑا ہی سوکھا ہے۔ ازادارو علی ولی اللہ تے بحث کر لینی تے ایک دوے دے دستوں گرے باں ہو جانا، ولایت دا خرچہ پوچھنا ہی تب بطول تو پوچھ، علی نو بچائیں دیاں جیندہ محسن مری گیا ہے۔ جزاک اللہ، پاک سیدات وڈی ہائے قبول فرماوے۔ ایک کے گھارج انصار دیکھ کے گھارج ٹورن جناب سیدہ، پھر اسی مضمون پڑھ دیا نا، اگر اسی باتاں اسی اگر کریے تو جوانوں کننا چو خون بار آ جاویں، غدیر منوامن واسطے نا پتران دی انگلیاں نپ لیندے ہیں میری سین تے سارا دین پتران نار رلا کے مدینے دے لوگاں دے گھراں میں جانا، بی بی نے اتھے جا کے حسنین اطلاع دینی میری اماں تو اڈے نال گل کرنا چاہے، شاید جملہ چکوال دے اس سے دے پچھے بھی نہیں پڑھے اور ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یاد روے نہ روے، اور یہ بڑا پرانا میں تاریخ پڑھے ہے، تڑپ کے رہ جاؤ گے جوانوں، میں دارین قربان کراں۔ پہلے دن لوگ آکھ دیں دے جی تسی کل دربار آ جانا، اسویں دربار چاہ جسائیں اور اسی گواہی دیسائیں کہ واقعی اساں حضور دے منہوں اے گل اساں سنی ہے تے بطول سچی ہے، میری ماتمی نال گل ہے۔ جدہ دوے دن سین ارادہ کر دیں تو لوگ دربار نہ نہ دے، تے جدہ بی بی انہاں پچھن کان گھر جان دے آنا بھئی یہ دربار کیوں نہیں آئے، میں معافی دیوے آئے،
چیخ نکلنی چاہیے علی دے شیعہ دی، بطول نو آندہ ویک کے بندے دروازہ بند کر لیں۔ مرحبا۔ مسائب ہو گیا جڑا مسائب سنن آیا، اس تو بڑا کیڑا مسائب ہوندہ یاد؟ لوگ آدھے ہیں دروازہ بند کر لو، خدیجہ دی دھی آ رہی ہے، محمد دی بیٹی آ رہی ہے، لوگ دروازے بند کر لیں دے جوانوں۔ نہ دین دے حق، نہ دین دے حکومتاں دے معاملے ہوندے ایک پل واسطے، نہ دین دے حق، مار دے تا نہیں، کوئی کسی دی دھی تا نہیں مار دے، جوانوں حق نہ دین دے۔ خدا درجات بلند فرماوے، جب لازر حسن زیدی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ، بسم اللہ دا ثواب انہیں کروٹ جنت نصیب، جھوک فنا ہے بھائی۔ کئی اس ممبر تے آئے اور کئی چلے گئے، اور سارے ہی جا رہے ہیں اپنی اپنی باری تے، اپنی اپنی صدا بلند کر کے دنیا چ زمانے وچ صدا بلند کر کے جا رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا درد بھر ویکھنا اس دور دے خطبہ کس رمز نال مصائب پڑھ دے ان، ویکھنا کتنی روحانیت اس جملے چو فرمیندے ہوندے ہیں، حق نہ دین دے بطول نو تاریخ لمبی دے دین دے۔ بند وین تے ہر کوئی رو پوندے، انہاں فرمایا کوئی حسن دی ماں زیادہ دن زندہ رانا ہے۔ میں ایک دعا منگدا سارے مجمع واسطے، تواڈیاں بیٹیاں یعنی اپنیاں بیٹیاں واسطے میں دعا منگدا، میرا اللہ انشاءاللہ کسے دی دھی زخمی نہ ہوئے۔ مرحبا مرحبا، انشاءاللہ کسے دی دھی زخمی نہ ہوئے۔ ایک اور دعا منگدا، میرا اللہ انشاءاللہ او ماں زخمی نہ ہوئے جن دیاں دھیاں چھوٹیاں ہوئے۔ بسم اللہ کراں۔ چھوٹی اولاد علی ماں جیڑی کشف کر کے اولاد پال رہی ہوئے، جوانوں ساتھ دیتا کرو ایسی ماں دا، بیٹا بن کے بھائی بن کے سر تے ہاتھ رکھیا کرو، جتنی ہو سکے، اور کچھ نہ پھر سکو تو حیا ہی کیتا کرو۔ جیڑی اس اوکھی دنیا وچ زمانے وچ اولاد نو پال رہی ہے نا، حیات عزت دی اکھ دیو حقدار ہے۔ اگر ایسی کوئی ماں مردی پئی ہوئے نا، وہ مردی جات برادری نو آدھی دعا منگو انشاءاللہ میں موت نہ ہوئے۔ اگر میں مر گئی، میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں، میرے نکے نکے پترین، میں مر گئی، انہاں کون پلے سی، میریاں دھیاں رل جاسین۔ معلوم ہویا ہر بچیاں لی ماں دی حسرت ہوندی ہے، میں جیواں اتنی دیر تائیں جیواں جے تائیں اولاد جوان نہ ہو جاوے۔ پتہ نہیں کتنی ماتم تے کتنی ہائے دی آواز بلند ہو سی، تو جان تے سین جانے۔ آپ اندازہ کر 75 دیاں وچ کلمہ پڑھنا لیاں زہرا نو اتنا ستایا ہا، بابے دی قبر تے بے کے آدھی بیٹھی، اللہ شاءاللہ زہرا مر گئی ہوئے، رو کے پیا دیئے بابا ذرا میرے الویک، میرے وال سفید ہو گئے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور حیات طیبہ پتہ کتنی ہے شہزادی پاک دی؟ حیات طیبہ جوانو 17 سال تے 6 مہینے۔ اے زندگی دا وہ حصہ ہوندہ ہے جس سے بندے دا جین کان دل کر دے۔ اے زندگی دا وہ وقت ہوندے 17 سال 18 سال جدو ہر کوئی جین دی دعا دیندہ ہے، ہر کوئی زندہ رہنا چاہندہ ہے۔ عرب دا رواج ہے، عرب دا رواج ہے جس گھر اچ قضیہ ہو جاوے اس گھر اچ کم از کم 3 دن آگ نہیں بلدی، آگ نہیں بلدی اس گھر اچ 3 دن آگ نہیں بلدی۔ مولا علی دا ہمشائے وعدہ ہے حضور دنیا تو ٹرین
تے کچھ دیاں بعد میں ویکھیا تے علی دے ویڑے چ دھواں پہ اٹھا. میں اس جملے تے امام بارگاہ ہل دے ویکھے تیرا دل ضرور ہل جاسی. یاد ٹرے محمد تے بلے علی دے چلے چاگ. میں جا کے پتہ نہ کراں انہاں حضور نو بھلا بھی دیتا ہے. اوئے میں صدقیو جاواں صحابی یاد ہے میری اکھاں نہ ہووینا جے میں ویکھیا تا چلے چ نائی زہرا دے دروازے نو آگ لگی. سینے تے ہاتھ مار کے آکھ بنت محمد تیری اپنی قسمت. سبحان اللہ اجرکم ابا عبداللہ. ایو اجر رسالت آئی. کیا ایو اجر رسالت آئی؟ چھٹے امام علیہ السلام نے جڑے اپنی جدہ دے مسائب پڑھن. شیعہ سنی بھائیو انسان دا دل خون روندا ہے خون. فرزند سیدہ نے جڑے خود مسائب پڑھن اپنی جدہ دے. اور امام علیہ السلام دے جملیاں دے بعد اے حالت ہو جاندی ہے طلباء دی شاگردان دی کہ لوگ رو رو غش کر جاندے ہیں. ایک دن امام نے جملہ پڑھا. امام فرمایا میری دادی دے دروازے نو جلاون واسطے میرے وس سے چوے آؤ میں اپنے ساہ مکا لیاں سین دے دکھ نہ پڑا. امام علیہ السلام فرمایا میری دادی دے دروازے نو جلاون واسطے لوگ اتنیاں لکڑیاں لے آئے ہفتوں بعد بھی کسی دے گھارے چ آگ نہ بلدی پئی ہوے آ تا ایندھن زہرا دے بوئے تو لے آ. ماتمیاں دی نگری ہے. میں اگلا جملہ آکھنا چاہنا ماتم کر کے شاگرداں پوچھے ہیں مولا اتنیاں لکڑیاں لیاون دی وجہ کی ہے؟ امام تڑپ کے فرمایا جس آگ لائی آئی نا او صرف دروازہ نہیں جلانا چاہندا او جاندا ہی زہرا دیاں دھیاں بھی اندر ہیں زہرا دے پتر بھی اندر ہیں. خود پاک سیدہ نے خود 7ویں دن بعد میری شہزادی نے آکے یا علی جدو دی دروازے تے آگ لگی ہے چاچا سلیمان نہیں آئے. ایو مجلسہ جوانو ایو گری ہے ایو ازاداری ہے. کوئی اپنا آپ جو آڈا کوئی امتحان نہیں لینا ہوندا یا کوئی اپنا آپ کو منواون نہیں آئے پرسہ دینا ہے اور 10 دن جیڑی تواڈے فائدے دی بات ہو سی وہ تواڈے نال کرسا ہے. 7 دن بعد پوچھیا یا علی چاچا سلیمان نہیں آئے؟ سلیمان نو آکھو تو زخمی زہرا بلا رہی. پیغام پہنچیا تڑپ دے ہوئے سلیمان محمدی 550 سال دا بڑھڑا صاحب بھی تڑپ دا ہویا امامہ لت ہویا پیران چنا لین دا ہی کوئی نہ این درد اتے آکے ہاتھ انما یرید اللہ چاچا سلیمان میرا سلام سیدہ میرا سلام. بابے دے جان دے بعد لوگاں میرے دروازے نو آگ لائیے تسی میں نے پرچاوین نہیں آئے رو کیا دا میں 7 واری گھر اٹھو رہا پر جدو تیرا جلے ہویا دروازہ نظر آئی. واہ بھائی واہ میں دروازے دے باروں محمد عربی دیاں کھلی ہوئی آزو واہ واہ مرحبا شاءاللہ اپنے کے زغم میں چنا رو. سین طبیعت دا کے حال ہے. حکیم کو میری مجلس سے بیٹھے اگر ڈاکٹر بیٹھے سیانے بندے بیٹھے ہو علم دا بھی دور ہے شعور دا بھی دور ہے. شعور بھی اپنی منزل نو پہنچ رہے ہے حق بھی اپنی منزل نو پہنچ رہے ہے. پاک سیدہ دا جڑا جملہ نسدی گہرائی بڑے ہی ماتم ہے. انسان جدو زخمی ہوئے نا انسان میں اشارہ کر سکنا جدو زخمی ہو جاوے نا جوڑ ترٹ جامن جدو ادو سا بڑا اوکھا ہو جانا. جوان کوئی میری مدد کر سو جدو انسان دیاں پسلیاں ترٹ جاویں نا ادو انسان سا بھر کے نہیں لے سکدا. ہن ماتمی دی زیارت کرنا چاہنا تے ایک وین کرنا چاہنا ہائے کر کے رونا لیا. بی بی آکھیا چاچا سلیمان بس آپ اندازہ کر لے میں ہر سا نال شہید ہون دیا. مرحبا میں اتنا لوگاں نے ستایا ہے اوہ میں صدقے ہو جاؤں. پتران دے سران تے امام میں رکھے فرمایا جاؤ نانے دی ذریعے تے دعا منگو.
میرے شاہ بڑے ہی اوکھے محبت نال دو وین سنے نا میرے شاہ بڑے ہی اوکھے میرے شیعہ سنی بھائیو علی نو گھر وچ بلا کے نا زندگی چ پہلی واری تطہیر علی چادر سر تو لہا کے تواڈی میری سین نے گل وچ پائیے زندگی چ پہلی واری علی دے سامنے بطول ہاتھ بدھن میں اس جوڑے دی گل کر رہا جنہاں دا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے جڑے آپ ہی ایک دوسرے دا کفن جنہاں دا اللہ ہمسر بنایا ہی نہیں جنہاں دی شان وکری اگر زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے تو جڑا مرد علی و شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لیکن اسلام دی سر بلندی واسطے وہ کیسا وقت دن دن دنیا نو زخمیات بن کے پہ یادی یا علی دنیا چ کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں جیڑا مولا علی اور پاک سیدہ دی محبت دی پامائش کر سکے جیڑا ماپ سکے اے جوڑا جو نکھڑدا پہ آئی اور جنہاں دی ہر زمانے تے نگاہ ہے بھی ساڑھے بعد ساڑھی اولاد تے کی ہونا ہے ساڑھیاں دھیاں جنہاں دے سامنے آئی انہاں دا بھی چھوڑا میرے کو لفظ ہی نہیں جو آئی تائی میں پڑھ سکا ہاتھ بن کے پہ یادی یا علی میں تیری لازے دی مہمانا تواڈی ہائے نکلی ہے تے کناں دی ہائے نہیں نکلی چیخ نکلی فاتح خیبر دی تے تڑپ کے فرمایا زہرا اجے تا تیرے بابے دا غم ہی تھا رہے ہے زہرا تو علی نو تنہا چھوڑی ویندی ہے ہاتھ بن کے پیا دی یا علی اچھا نہ رو متا میری زینب سن دی پیو یا علی میریاں چند وصیتاں یا علی وصیت سنے غریب دی دھی بھی مر جاوے تو اعلان ہوندا ہے چکوال گرد و پیش اعلان ہو سی فلاں مرد مومن دی بیٹی انتقال کر گئی اتنے بجے جنازہ ہو سی شرکت کر کے ثواب حاصل کرو انجے ہوندہ ہے نا برادری دے جوان آپ ہی موبائل تے اطلاع دے رہے ہوندے اتنے بجے جنازہ ہے اتنے بجے جنازہ ہے اتنے بجے جنازہ ہے غریب دی دھی ہوئے تا رش تھوڑا امیر دی دھی ہوئے تا ڈھیر کسی ہور رئیس دی دھی ہوئے تا تو ہور ڈھیر محمد دی دھی دا جنازہ آئی مسلمان تو گواہی دے کے جاوے محمد عربی دی دھی دا جنازہ آئی کوئی لاکھ ایک بندہ تو ہو سی جنازے اے ہاتھ شاء اللہ کسے دا محتاج نہ ہوئے ماتمی نال گل لے 50,000 تو ہو سی 10,000 تیری ہائے نہیں میری گل دا جواب ہے 5,000 1,000 دو علماء دے درمیان باوضو کھلوتا یکم محرم میں تے 2 دی رات محمد دے جنازے وچ 7 بندے آئیں جگر چوہائے نکلے اور رومانا لیا بطول دے جنازے وچ پتران سمیت 9 بندے آئیں ماتمی نال گلے 28 سفر حسن دے جنازے وچ 17 بندے آئیں حسین او غریبے جیندہ چاہیے ہی کہیں نہیں حسین او غریبے جیندیا بھینا دیا نرمان اج تیرا بھی کوئی پیکا ہو وین کر کے روے آئے چندیاں دا مہمان زہرا دلال اے آکھنا بڑا ہی سوکھا تین جس مسافر نو رون واسطے تسی گھران دا آرام چھوڑ کے دھیاں بہناں نو نال لے کے تسی شیعہ سنی امام بارگاہ وچ پہنچے ہو نا اس مظلوم دی 3 دن لاش اوے میں صدقے ہو جاواں 3 دن لاش دھوپتے پئی رہی ہے 3 دن لاش دھوپتے پئی کسے چاہیے ہی نہیں ہو میں صدقے ہو جاواں قسمت ماں دی بھی قسمت پتران دی بھی قسمت یا علی میرے بعد جدوں بھی گھر روے آئے ایک لمحہ دروازے تے روک کے قرآن دی کوئی آیت پڑھے آئے علی رو کے فرمایا کیوں بطول گھر میرا نہیں رو کے پہ یاد یہ گھر تیرا ہے پر دھیاں بڑیاں پردادار ہائے 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 یا علی گھر تو آڈا ہے اسلام دی عظمت نو سمجھ یا علی گھر تو آڈا ہے پر دھیاں بڑیاں پردادار نے یا علی جدو تسی گلی وچ آندے ہو نا تے تسی قرآن پڑھ دے آندے ہو میری 2.5 سال دی کلثوم
تے میری 3.5 سال دی زینب بیال جتھوں دی انا دوڑ کے میری کانڈ مگیرا باندھی انت دوویں بھینا میری کانڈ مگیرا کیا دن اماں سن چھپا ساڈا بابا آ گیا چکوالا لیو تو اڈی ایڈی ہائے نکلیے میرا تو آڈے تے سوال ہے میں گل پردے دی کرداں تسی ہائے کیوں کر دے ہو میں گل پردے دی کرداں تسی تڑپ کیوں جان دے ہو ارمان اسے گل دے جیندہ وہڑے وچ ایڈا پردہ اللہ جانے ہو 1500 میل دی منزل کہیں پاسے غازی دا قاتل ہا کہیں پاسے اکبر دا قاتل ہا واہ واہ کرے آئے تیاری زندگی دا کوئی پتہ نہیں کالو روسی جڑا ہو سی یا علی میرے پتران دی پارتو نے میرے حسنین دا خیال رکھے آئے ویڑے آلن فرمایا حسین نو بڑی پیاس لگ دیئے میرے پتر ہو یا علی کدی کدی میرے حسین نو میری قبر تے لے ہوئے آئے یا علی میرے حسین نو میری قبر تے لٹا دے آئے یا علی میری زندگی دا نام حسین ہے یا علی میرے امیر پتر دی پارت ہوئی دوویں بھرا نانے دی قبر تے آئے بیٹھے نوے میں صدقے ہو جاواں حسن آدھے میں دعا منگدا حسین آدھے ویر تسی دعا منگو میں آمین آدھا حسین آدھے تھوڑی جی دیر گزریے آواز نہیں آیا حسین آدھے جی میں جھک کے ڈٹھا ہے نا میرے بھرا دیاں کھاں وس دیا پئی حسین آدھے میں سمجھ گیا نکا جی آتنا بھرا دے موڑے تیرا کیا دے امیرانو منگن دا وال نہیں آدھا میں کربلا دا غریباں ہٹ میں جانا تے نبیان دا سلطان جانے حسن سران دیوں آئی کربلا دا غریب پیران لے پاسے بہندہ نانے دی قبر دے پیران لے پاسے 5.5 سال دا حسین نانے دی قبر تے رخسار رکھے ہے سیادہ دا نانا میں مسافرہ سیادہ دا نانا آج لباس لون نہیں آئے سیادہ دا نانا امت پوچھے نہ زہرا نو ماریا کیوں ہے ہر بندہ مکان شامل ہوئے نبی دی دھی دا پرسے سیادہ دا نانا آج سوارے لون نہیں آئے باہرہ اماں دے کمر جھوک گئے یا سیدہ اوکھی دعا دل لچ رکھے آئے ہائے کر کے رومانا لیو قبر محمد عربی دی کھل گئی کمر تائیں نبیاں دا سلطان باہر آئے سیدہ دے میں چاواں میرے جنت دے سردار بچڑے سیدہ دے کہیں روایا میرا حسن امیر ہاتھ بن کے آدھے نانا اماں بیمارے ماتمی نال گالے بیماری دا نام آئے حسین نکے نکے ہاتھ بدھے رو کیا دے نانا اے امیرے گلہ امیرہ لیا کریں دے نانا میں غریبہ میں دسنا اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے حسین آدھے تیری امت مار دی رہ گئی ہے دامن پھیلا کے دعا پہ کردہ انشاءاللہ اپنے غم میں چنہ رویں انشاءاللہ اپنے غم میں چنہ رویں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہر نماز نو آخری سمجھ کے ہر پرس آخری سمجھ کے ہائے کر کے رومان آلیا محمد فرمائے حسین میں نو دکھ سنا رو رو کے پیادہ نانا جتھے رک دے آئے اتھے ڈھیر سارے بندے لکڑیاں لے کے آیا حسین آدھا نانا بندیاں شور مچایا اماں زہرا دوڑ کے دروازہ بند کیتا ہن لکا نہیں سکدا حسین آدھا نانا بندے دھکا مار دے آئے اندرو کلی تیری دھی زہرا ماتمی نال گل حسین آدھا نانا بندیاں دے زور نال تھوڑا جیا دروازہ کھلیا لکاواں یا پڑھاں
بولو میرے نال پڑھا روایت حسین دا نانا ایک بندے دی نظر اما دے برکے تے پیا اس بندے دے ہاتھ کئی ظلم دا سامان آئی اس تیرے دھی تے حملہ کیتا میری ماں زہرا مٹی تے واویلا اما یادی آئی آئے میرا ہاتھ تروٹ گئی آئی جی بابا بسم اللہ کرا انشاءاللہ اپنے غم میں نہ رو میں دعا دے کے جا رہے ہیں یا علی جلدی یا میرا ہاتھ زخمی ہو گئی آئے کر کے روانہ لیا گل ختم ہوئی حسین آدھا نانا بندیاں دروازے نو آگ لائی آئی ہائے کر کے رونا لیا 2 محرم دی رات پیان دیئے حسین کربلا دے قریب ایک روایت پردہ اتنی گال کر کے حسین حسن دوڑے دے حسن آدھے حسین نانے دی حالت ویکھ اگلا دکھ نہ دسیں محمد آدن حسین ضرور سنا رو کیا دے نانا زخمی ہاتھ نال بھی اما دروازہ نہیں چھوڑیا ماتمی نال گل حسین آدھے نانا ایک شکی دروازے نو لات ماری بلدو یا دروازہ تیری دھی زہرا شیعہ ماتم کرے سنی ہائے کرے رو کے یادی آئی علی میرا محسن شہید ہائے ہائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں رو لمی بطول دے دکھا میں آخری روایت پڑھدا اللہ تواڈا پرسا قبول فرماوے انشاءاللہ اپنے غم میں نہ رو اللہ تواڈی حفاظت فرماوے اللہ تواڈے شہر دی پورے عالم اسلام دی حفاظت فرماوے سائی کڑ لے وتگلا وین کراں شیخ عبد زہرا 20 جمادی ثانی نو دنیا تے آئے 3 جمادی ثانی نو زہر پلایا گیا نام باپ نے رکھیا عبد زہرا ساری زندگی محمد دی دھی دے فضائل تے دکھ لکھے شیخ عبد زہرا دے ایک رات میں نجف اشرف علی دی قبر تے قرآن پڑھدا میری آنکھ لگ گئی آدھے میں خواب وچ ویکھے حسین رو رو کے آدھے عبد زہرا تو اما دے مسائے پڑھدا ہے پر ساڈے بہن بھراواں دے نہیں پڑھدا میرے وس سے چوویا میں اپنے سا مکا لئیاں عبد زہرا دے اکبر دا بابا حکم کر میں پڑھدا حسین آدن ہر خطیب پڑھدا ہے اما بلدے دروازے ہیٹھا اے کوئی نہیں پڑھدا جدا اما دروازے ہیٹھا اسی تروے بہن بھراواں دی کیڑی حالتا ماتم دا پرسا مولا فرما حسین آدھے تلے دروازے دے میری ماں زہرا اتوں لوگ بھج دے رہے آئین اسی چارے بہن بھرا مسلمان لاگے ہاتھ بن دے ایک ایک بندے نو آدھے آسے اندہ بھرا کوئی نہیں یا زہرا یا زہرا اوکھی دعا جھولی پھیلا لو اللہ جانے کہندے پاس نال محمد مصطفیٰ ہوئیں آئے کر کے روانہ لیا رو کیا دے عبد زہرا اما دروازے ہیٹھا حسین آدھے نیک ایک بندے دے سامنے اسی بہن بھرا ہاتھ بندے آسے اسی یادے آسے نہ مارو اے سجڑی دا بھرا کوئی نہیں اے یادگار محمد عبد زہرا دے مولا مسلمانہ منی یا کوئی نہ مر جاواں جملہ نہ پڑا حسین آدھے نسی چارے بہن بھرا ایڈا اچھا رنے آسے مدینے وے زلزلہ آیا
ایک شکی ساڑے ویڑے چ ہسدا پیا ہس ہس کے اس کنفوج نو آکھیا جلدی کار زہرا دی اولاد نو تازیانے نال چپ کرا پڑھا وین بولو جوانو زندگی دا آخری وین ایسے تے سادات اجازت ہے حسین آدھے عبد زہرا او شکی تازیانہ لے کے ٹریا اس حرامی پہلا تازیانہ میری شام دی قیدن بھین نو ماریا بلدیو دروازے ٹھو اما زہرا کونیا دے بھار دھیاں تے جھان پیا باقی مار دے رہے اما جھل دی رہی سر تے ماتم دا پرسا روز علمو کر کے آدھے آئی آگ لگ گئی آئی دروازے تے آ نبیاں دا سلطان تیری امت حسین نروایا ہے گال دبو رو رو کے اما دی آئی آگ ویکھ کے زینبا اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج ماتم حسین یا حسین